انشاءاللہ تعالیٰ روف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر بتائے ایز وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایف آئی آر ہے جس میں وہ مطلوب ہے یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ، ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا۔ وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی۔ بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈار نے ڈکلیئر کی تھی۔ یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی۔ اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی۔ اس سال دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر۔ معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی، خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں۔ آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہیں؟ ہم سے بڑا، پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے۔ کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا، اور ہماری 180 سیٹیں آئیں، اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ روف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا
بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر بتایا ایز وی اسپیک ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایف آئی آر ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی جناب چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے خواتین و حضرات، پاکستان میں سننے والوں کو ساروں کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج میرے چیئرمین اور میرے کولیگ جناب بیرسٹر گور صاحب نے تفصیلاً آپ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ جس کے ذریعے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس میں ریڈ ہوا۔ تفصیلاً انہوں نے بات کر دی۔ میں اپنی یہاں سے بات کا آغاز شروع کروں گا۔ جو ریڈ تھا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ نشانہ تھا، ریڈ بہانہ تھا۔ اس وقت آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ اس فارم 47 گورنمنٹ، ان کو یہ چیز بالکل ہی ہضم نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اپنا سنایا اس پہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے مائنورٹیز کا اس میں انکلوڈڈ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملے۔ آئے دن آپ کبھی نواز شریف کی کانفرنس سنتے ہیں، کبھی مریم نواز کی، کبھی شہباز شریف کی، کبھی تارڑ کی سنتے ہیں، اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیوں یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ بات ہم لوگ شروع کریں گے کہ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوٹ کروں گا۔ وہ ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں؟ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی۔ بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی۔ روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی، اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈار نے ڈکلیئر کی تھی۔ یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی۔ اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی۔ اس سال دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر۔ معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی، خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں۔ آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا، پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے۔ کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا، اور ہماری 180 سیٹیں آئیں، اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی۔